ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کر لیا، ان کا تعارف کرا دیں۔ بالکل رانا احسان صاحب ہمیں جوائن کریں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اور چونکہ ان کی جماعت نے بجٹ پریزنٹ کیا تو وہ آنسریبل ہیں، ان کو لے کے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں۔ اور اس سے میں اگر رانا احسان سے اگر میں پہلا سوال یہی کر لوں، کیونکہ ابھی خرم صاحب سے اور میں نے سویل صاحب سے بھی بات کرنی تھی، لیکن حکومتی نمائندے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹیکس نیٹ آپ رانا صاحب جو آلریڈی ٹیکسڈ لوگ ہیں، جو سیلری کلاس ہے، اسی پہ آپ بوجھ ڈالی جا رہے ہیں، کیوں نہیں ایگریکلچر کو نیٹ میں لاتے؟ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایگریکلچر کو نیٹ میں ٹیکس نیٹ میں ڈالنا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا سمپل ایکسپلینیشن کیا ہے؟ وائی کانٹ یو ڈو اٹ؟ میرا خیال ہے بڑے کروشل وقت پہ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان سے اس طرح کے سوال کریں، لیکن سویل سے ہم اپنی گفتگو نہیں واپس آ گئے۔ جی ران صاحب جی، کین یو ہیئر می؟ جی آواز آ رہی ہے۔ دیکھیں، بات انفورسمنٹ کی ہے۔ ایف بی آر ڈیجیٹلائزیشن کے ابھی سفر اس نے جاری کر لیا ہے۔ میکنزی جو ہے، وہ جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہے، وہ آلریڈی ایک روڈ میپ دے چکا ہے، پریزنٹ کر چکا ہے گورنمنٹ کو۔ تو ہم لوگوں نے انفورسمنٹ کرنی ہے اور ٹیکس ایویژن کو روکنا ہے۔ جو ایگریکلچر انکم ہے وہ ایگزیمپٹ نہیں ہے، نہ تاجر جو ہیں وہ ایگزیمپٹ ہیں کہ انہوں نے انکم ٹیکس فائل نہیں کرنا، یا انہوں نے اپنی تو اس چیز کو ہم نے کلب کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ تاجروں کو ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آئے، یہ غلط ہے۔ ایک تو رجسٹریشن کا پروسیس جاری ہے جس کے اندر تاجروں کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں، اور وہ لیکن آپ کر رہے ہیں پر وہ ہو نہیں رہے۔ نہیں، دوسرا انکم جو ایگریکلچر پہ انکم کا جو انکم ٹیکس کا ریٹ وہ نہیں ہے جو باقی انکمز پر ہے۔ نہیں، دیکھیں، ایگریکلچر پہ اگر کسی کی انکم جو ہے وہ 12 لاکھ ہے تو اس کو 12 لاکھ کے جو سلیبز کے مطابق اس کو جو ہے انکم ٹیکس دینا ہے۔ جو ایگزیمپٹ ہیں وہ 12.5 ایکڑ ہے، وہ پروونشل پالیسی ہے، لیکن انکم کے اوپر ایگریکلچر انکم اگر وہ زیادہ ہے تو وہ ٹیکس ایگزیمپٹ نہیں ہے۔ تو وہ اسی تو پھر یہ سمجھا دیں کہ آپ نے کیا کچھ ایسٹیمیٹ لگایا کہ آپ 1 سال کے بعد کتنا ٹیکس جمع کر سکیں گے؟ اس کو آسان کر دیں بجائے کہ تھوڑا زیادہ پیچیدہ کریں۔ بتا دیں آپ نے کیا، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ 1 سال کے بعد ایگریکلچر سیکٹر سے کتنا ٹیکس آئے گا پاکستان کو؟ نہیں، دیکھیں، ہم نے تو انفورسمنٹ کرنی ہے۔ انفورسمنٹ کے ذریعے ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے ہم نے تاجروں سے بھی ٹیکس لینا ہے، اور ہم نے پیونیٹیو میجرز رکھے ہیں جو نان فائلرز ہیں ان کے لیے۔ ان کو یہ ایک میسج دیا ہے کہ نان فائلر رہ کے بھی ان کے اوپر کاروائی ہوگی، اور پھر اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں بچیں گے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں کنفیوژن ہے۔ خرم، آپ اگر لائن پر ہیں تھوڑا سا کلیریفائی کریں۔ اچھا چلیں، لیٹس ٹیک اے کوئک بریک۔ یہ ایشو تھوڑا سا بھی مزید ہم چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا وضاحت ہو اس پہ۔